یہ کوئی عام بات نہیں، یہ کلام ہے جو رکتا ہی نہیں۔ تلوار اٹھائی، دولت لٹائی، ہر چال چل لی، لیکن ہم کچھ بگاڑ ہی نہیں پائے۔ اس بار نشانہ جسم نہیں، سیدھا روح ہوگی۔ تمہارا مطلب کالا جادو؟ ہاں، اب یہی راستہ بچا ہے۔ یہ ذکر ہے قرآن کا، یہ ذکر ہے ایک ایسے واقعے کا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ ذکر ہے ایک ایسے سوال کا جو آج بھی لوگوں کے ذہن میں زندہ ہے۔ کیا سچ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا تھا؟ بھائی، ہر چیز میں اللہ کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھیں تو ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ یہ بات ہے سورہ فلق کے۔ ہم سب نے اس سورت کو کئی بار پڑھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اسے سمجھا ہے۔ آخر کیا تھا وہ واقعہ جس کی وجہ سے یہ سورت نازل ہوئی؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ اور کیسے ممکن ہوا کہ اللہ کی حفاظت کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر محسوس ہوا؟ علماء کے مطابق سورہ فلق اس دور میں نازل ہوئی جب مکہ میں شرک اپنی انتہا پر تھا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کافرون پڑھ کر یہ صاف کر دیا، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو تمہارے لیے تمہارا رستہ، میرے لیے میرا رستہ۔ تو اس کے بعد مشرکین کھل کر مخالفت کرنے لگے۔ محمد اور ان کے ساتھیوں کو کھانا پینا سب بند کرنا پڑے گا۔ پھر وقت گزرا، مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ بدر کی گرمی، احد کا غم اور خندق کی مشکلیں سب گزرے کل کی باتیں بن چکی تھیں۔ صلح حدیبیہ کو بھی عرصہ بیت چکا تھا، ایک ایسا سمجھوتا جس میں جنگ رک گئی تھی، تلواریں میان میں جا چکی تھیں اور مدینہ کی ہوا میں سکون تھا۔ سمجھوتا ہو گیا ہے، اب اگلے 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ لیکن یہ سکون طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی، اب مقابلہ تلوار سے نہیں ہونا تھا۔ ہم نے ہر طریقہ اپنا لیا، لیکن محمد کا بال بھی بانکا نہ کر سکے۔ بلکہ ان اندھیروں سے ہونا تھا جو چھپ کر وار کرتے ہیں۔ اب کی بار ہم ان کے جسم پر نہیں، ان کی روح پر وار کریں گے۔ جادو؟ ہاں، اب وہی راستہ رہ گیا ہے، پھر طے ہے، اس بار اندھیرے سے وار ہوگا۔ اسی دوران ایک نام سامنے آتا ہے، لبید بن عاصم، عرب کا ایک مشہور جادوگر۔ ایک ایسا شخص جس نے کچھ سکوں کے لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں وہ بلا ہوں جس کی پھونک انسان کو راکھ بنا دیتی ہے۔ خیبر کے کچھ لوگ بھی اس سازش میں شامل ہو گئے۔ تم لوگ بس ان کے بال لے آؤ، پھر میں دیکھتا ہوں انہیں کون بچاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ لبید اکیلا نہیں تھا، اس کے گھر کے لوگ بھی اس میں شامل تھے۔ اسی طرح انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور کچھ مبارک بال مل گئے، اور پھر شروع ہوا وہ عمل جہاں جادو اپنی انتہا تک پہنچ گیا۔ دیکھنا، تمہارا رب بھی تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ لبید طلسم پڑتا جاتا اور ہر بار بالوں پر ایک نئی گانٹھ باندھتا جاتا، یہاں تک کہ کل 11 گانٹھیں لگا دی گئیں۔ پھر انہیں ایک بھاری پتھر کے ساتھ باندھ کر ایک سنسان کنویں میں ڈال دیا گیا۔ وقت گزرتا رہا اور دھیرے دھیرے اس جادو کا اثر محسوس ہونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عجیب سی حالت محسوس ہوتی، کبھی لگتا کوئی کام کر لیا، پھر احساس ہوتا کہ نہیں کیا، دل پر بوجھ اور بے چینی۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے، اس کا کوئی اثر دین پر نہیں پڑا، نہ وحی پر، نہ قرآن پر،
अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। फिर एक रात आपने ख्वाब देखा। दो फरिश्ते आए और आपस में बात करने लगे। उन्होंने बताया कि आप पर जादू किया गया है। इन पर जादू किया गया है का? जादू उनके बालों पर है और वो बिर्रे जरवान नाम के कुएं में छुपा दिया गया है। अब क्या हुक्म है? उस कुएं से उन बालों को निकाल लिया जाए, यही इसका इलाज है। सुबह आपने इस इशारे को समझा और सहाबा के साथ उस जगह पहुंचे। कुएं से वो सामान निकाला गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही है वो चीज, यही है वो चीज। फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि इन गांठों को खोलने के लिए सूरह फलक और सूरह नास पढ़ी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते जाते और हर आयत के साथ एक गांठ खुलती जाती। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, यहाँ तक कि सारी 11 गांठें खुल गईं और फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बंधन टूट गया हो। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और सबसे बड़ी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जादूगर से बदला नहीं लिया बल्कि उसे माफ कर दिया। मैं समझता था मेरी भूख इंसान को राख कर देती है, लेकिन आज मुझे समझ आया मैं खुद ही अपने गुरूर की आग में जलकर खाक हो चुका हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो ये सिर्फ एक वाक़या नहीं था, ये एक पैगाम था हर उस इंसान के लिए जो अंदर के अंधेरों से लड़ रहा है। आज भी अंधेरा सिर्फ रात का नहीं होता, कभी ये डर बनकर आता है, कभी बेचैनी, कभी वो ख्याल जो हमें चैन से जीने नहीं देते। और बिल्कुल उसी जादू की तरह ये भी हमारे जहन में गांठें बांधता रहता है, लेकिन अल्लाह ने हमें इससे बचने का तरीका दिया है। सूरह फलक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। जब भी दिल घबराए बस कह दो, या अल्लाह मैं तेरी पनाह में हूँ। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो इस सफ़र का हिस्सा बन जाइए। दारुल बसीरा के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि इल्म सिर्फ जानकारी नहीं देता, ज़िंदगी बदल देता है।